اسی طرح چھوڑ دیا جائے، ایک ایک صوبہ کر کے، ایک ایک ریاست کر کے ہضم کر لیں گے اور آخر کار پورا ہندوستان ان کا ہو جائے گا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، جو سپاہی تھے ان سے مشورہ کیا، باپ اور بیٹے حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی۔ 1772 میں حضرت ٹیپو بادشاہ بنے، حکمراں بنے۔ 1 سال کے بعد 1780 میں انہوں نے انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہلے جنگ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ٹیپو کو کامیابی کا پروانہ دے دیا۔ حضرت ٹیپو جس مقصد کے لیے آگے بڑھے تھے، ان کے ساتھی جو آگے بڑھے تھے، اللہ نے حضرت ٹیپو کو کامیابی دی، انگریز کو ناکام کیا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جنگ تقریباً 1780 پر 4 میں ختم ہوئی۔ انگریز تقریباً 4 سال کے بعد بے چین تھا، بے صبرا تھا، ٹیپو نے ہمیں شکست دی، جبکہ ہندوستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں ہماری حکومت چلتی ہے، ٹیپو سے بدلہ لینا چاہیے۔ ٹیپو سلطان سے بدلہ لینے کے لیے 6 سال اس نے محنت کی انگریز نے۔ اچانک تقریباً 1782 میں ٹیپو کے سامنے آ کر انگریز نے جنگ کے لیے کہہ دیا۔ ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہیں جنگ ہو رہی ہے یا جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اچانک ٹیپو سلطان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے فوجی کو تیار کیا، اپنے جو کمانڈر تھے، اپنے جو افسران تھے، جو وزیر تھے، وزراء تھے، ان کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ معاہدہ مطلب دونوں جنگ لڑنے والے آپس میں مل گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ مجبوراً کرنا پڑا، ورنہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ میر صادق کی غداری اور ان کے رہنے والے سپاہیوں کی غداری کی وجہ سے جنگ صلح کرنا پڑی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں کو خط لکھا، انگریز کے خلاف لڑنے کی دعوت دی۔ لیکن انگریز جنوبی ہند کے جو وزراء تھے، جو امراء تھے، ان کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں اس ملک میں انگریز کی بھیک پر رہنے والا نہیں، ان کی قید و بند میں رہنے والا نہیں۔ ان کا ایک مشہور تاریخی مقولہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ جملہ کہنے کے بعد میدان میں جاتے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں، آخر کار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے، انگریز کو ابھی اطمینان نہیں ہوا دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 3 دنوں تک انتظار کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ ان کا ڈر ان کے اندر اتنا کیوں تھا؟ ان کے اندر ایمان تھی، تقوی پرہیزگاری تھی، نمازوں کی پابندی تھی، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، اللہ غیبی مدد کیا، یہ چہرے پر رعب ڈال دیا تھا، انگریز جو ہی دیکھتا تو ڈر جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت ٹیپو کو یہ حوصلہ دیا۔ جب 3 دن کے بعد ایک کوا آ کر حضرت ٹیپو کے جسم پر بیٹھتا ہے، انگریز کو اطمینان ہو جاتا ہے، ہاں ٹیپو صحیح سالم انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد جب انگریز آتا ہے، انگریز آ کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جسم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد سے جو لڑائی لڑی ہے دوستو،
ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے علماء حضرات نے. آپ تاریخ کو نہیں جانتے. تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے خون کے آنسو ہوں گے. دوستو، ہندوستان آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. آج ہمارے بچوں کو جو بچپن ہی سے بتا دیا جاتا ہے مہاتما گاندھی، نہرو لال، سبھاش چندر بوس یہ آزادی کے ہیرو نہیں. آزادی کے ہیرو تو اصل یہ ہے. اس کے بعد سے جو ہسٹری شروع ہونے والی ہے، ہمارے اکابر و اسلاف، ہمارے علماء حضرات نے